وقال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگ بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا ہم سبوں کے اوپر بہت زیادہ احسان و کرم ہے کہ اس خالق حقیقی نے ہمیں پیدا کیا اور مسلمان بننے کا، اسلام قبول کرنے کا شرف بخشا۔ اسلام جیسی عظیم دولت اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اپنی زندگی میں ہم اللہ کا شکریہ جتنا بھی ادا کریں کم ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نشاور ہوں اللہ رب العزت کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سیرت طیبہ انسانی زندگی کے لیے رہنما اور اصول ہے۔ دوستو، عزیزوں، اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن الرحیم اسی کی روشنی میں کچھ باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سبوں کو اسلام کی روشنی میں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کہ تمہیں جو بھی مصیبت آ پہنچی وہ دراصل تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ تعالی بہت سے معاملات کو درگزر فرما دیتا ہے۔ تمہاری زندگی کے بہت سارے معاملات کو اللہ تعالی درگزر کر دیتا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ کہ بحر و بر میں، خشک و تر میں، زمین و جمع میں جو بھی سر و فساد ہے، فتنہ و فساد ہے، وہ دراصل انسانوں کے، لوگوں کے اپنے کیے ہوئے عملوں کا، اپنے کیے ہوئے کاموں کا، اپنے انجام دیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اور ایسا اللہ رب العالمین اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اپنے عملوں کا مزہ چکھ لے، اپنے کیے دھرے کا صلہ پا لے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے۔ میرے بھائیوں، عزیزوں،
حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا، پوچھا گیا ان سے کہ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی؟ دھیان سے سننا۔ کہا حکمت کہاں سے سیکھی، دانائی کہاں سے سیکھی؟ کہا نادانوں سے، بے وقوفوں سے۔ غور کرنے کی بات ہے، سوال کیا گیا کہ لقمان حکیم بتاؤ آپ نے حکمت کہاں سے سیکھی، دانائی عقل مندی کہاں سے پراپت کیا، کہاں سے سیکھا؟ جواب ملتا ہے نادانوں سے، بے وقوفوں سے۔ کچھ دیر کے لیے یہ ذہن میں آ رہی ہوگی یہ بات کہ نادانوں سے دانائی کیسے سیکھ سکتے ہیں، بے وقوفوں سے عقل مندی کیسے سیکھی جا سکتی ہے، حکمت کی باتیں بے وقوفوں سے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ سوال ذرا کھٹکنے کا ہے۔ کہا نادانوں سے سیکھی، بے وقوفوں سے سیکھی۔ جب میں کسی نادان کو دیکھتا، بے وقوف آدمی کو کوئی کام کرتے دیکھتا، بے وقوف قسم کے لوگوں کو کوئی کام کرتے دیکھتا، یہ کون کہہ رہے ہیں لوگوں؟ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں جب کسی نادان سے کوئی عمل انجام دیتے ہوئے دیکھتا، میں فوراً اپنے میں غور کرتا، اپنے نفس کے اندر غور کرتا کہ کہیں وہ نادانی والا عمل ہمارے اندر بھی نہیں ہے، کہیں وہ بیوقوفی والا عمل ہم بھی تو نہیں کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر بھی موجود تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر وہ نادانی والا عمل ہوتا، وہ بیوقوفی والا عمل ہوتا، تو پھر ہم اسے چھوڑ دیتے۔ یہ ہے دانائی۔ غور کیا؟ نادانوں کو کوئی نادانی کا کام کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو پہلے اپنے پر غور کرتے کہ کہیں وہ عمل میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا۔ آج میرے بھائی، آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج ایک انسان دوسرے انسان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، نادانی کا عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بھی اسی نادانی عمل کو فالو کرتا ہے اور وہ بھی ویسا ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی کچھ سال پہلے اے ٹی ایم ماروں کی تعداد کیا تھی؟ بتاؤ بہت کم، لیکن لوگوں نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، پڑوسیوں نے دیکھا، اگل بگل کے لوگوں نے دیکھا کہ فلاں شخص اے ٹی ایم مار رہا ہے، چلو ہمارا لڑکا بھی مارے۔ سوچ رہا ہے کہ چلو میں بھی ماروں، اے ٹی ایم مار کے فوری طور پر کم دنوں میں، چند دنوں میں کروڑ پتی بن جائیں، یہ خواب دیکھنے لگا۔ بتاؤ اے ٹی ایم کا عمل کیسا عمل ہے؟ نادانی والا عمل ہے کہ عقل مندی والا عمل ہے؟ بتاؤ، ایسا عمل کمایا کسی اور نے، پسینہ کسی اور نے بہایا، رات اور دن محنتیں کسی اور نے کی، پیسہ کسی کے کھاتے میں ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں ہے۔ بتاؤ، وہ اکاؤنٹ کھولنے کے وقت تم سے نام پوچھا گیا تھا، تمہارا ایڈریس لیا گیا تھا، کھاتا تو انہی کا ہے جنہوں نے کھاتا کھلوایا، پیسہ انہی کا ہے جنہوں نے اس میں پیسہ ڈالا، رقم ڈالا، اور نکالے گا وہی جس کے نام سے کھاتا ہے۔ اور تو کون نکالنے والا ہوتا؟ اور اگر تو نکال رہا، بتاؤ یہ نادانی کر رہے ہو، عقل مندی کی بات ہے یا دانش مندی کی بات ہے یا کیا ہے؟ بتاؤ۔
تو یہاں معاملہ دیکھو کتنا خراب چل رہا ہے. غلط کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھتا ہے، چلو بھائی ہم بھی وہی کام کریں. اگر کسی نے کسی کے درخت کو لگائے ہوئے پودے کو اکھاڑ دیا، دیکھا چلو اس نے اس لگائے ہوئے پودے کو اکھاڑ دیا ہے، چلو ہم بھی اسی طرح کا کام کبھی کرتے ہیں، ہم بھی لگائے ہوئے پودے کو اکھاڑ دیں گے. بتاؤ، نادانوں سے بھی حکمت سیکھ سکتے ہیں، غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، بشرطے کہ غور کریں اپنے اندر کہ انہوں نے جو نادانی والا کام کیا ہے، کہیں وہ کام ہمارے اندر بھی تو موجود نہیں ہے. اگر ہے تو نہ کریں. کیا ایک نے کیا ہے اس نے نادانی والا کام، لیکن ہم نہ کریں. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اپنے اندر محاسبہ کرو، اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، اپنے عملوں کا جائزہ لو. خود احتسابی بہت بڑی چیز ہے لوگوں. اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے اعمال کا جانچ پڑتال کرنا، پرکھنا، اپنے عملوں کو دیکھنا، یہ بہت ضروری ہے. سنو، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل انفسکم وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا فانه اخف علیکم فی الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم وتزینوا للارض الاکبر. کیا کہا کرتے تھے کہ اے لوگو اپنے حساب لیے جانے سے پہلے، اپنا حساب لیے جانے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو. جی، حاسبوا انفسکم، اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو، اپنے عملوں کا جائزہ لے لو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے گا جس دن تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا. قیامت کا دن آئے گا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے حساب لیے جانے سے پہلے او لوگوں اپنا حساب اسی دنیا میں کر لو، اپنے عملوں کا جائزہ لے لو. کہ آج اگر تم اپنے عملوں کا حساب کرتے ہو نا، تو یہ عملوں کا حساب کرنا کل قیامت کے دن جو تمہارے ساتھ حساب ہونے والا ہے نا، وہ آسان ہو جائے گا. اگر یہاں اپنے عملوں کے تعلق سے غور کرتے ہو، جائزہ لیتے ہو کہ میرا عمل ٹھیک ٹھاک گزر رہا ہے یا کیسا گزر رہا ہے، اور قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہو، تو انشاءاللہ کل کے دن ہونے والا حساب آسان ہو جائے گا. اور یہاں کی زندگی منمانی، تماشائی زندگی، ڈھولک والی زندگی، صرف اور صرف بازار والی زندگی، ہائے ہائے. ابھی میلہ ٹھیلا کا دن تھا میرے بھائیوں، کہنے میں بھی شرم آتی ہے، اس لیے کہ یہ بیان سوشل میڈیا میں جاتا ہے. ہاں، مسلم مائیں بہنیں، مسلم بچے اور بچیاں، مسلم نوجوان، مسلم ساتھی، ہائے ہائے، جن کے بارے میں پردہ کو بہت بڑی دولت قرار دیا، بہت بڑی نعمت، آج بازاروں کی زینت بن گئی. ہائے ہائے، بازاروں کی زینت. کیا کہوں، کہاں سے اٹھاؤں، کہاں لے چلوں اور کہاں ختم کروں. میلے ٹھیلے کی شرکت کو اپنے لیے ضروری قرار دینے لگا. مسلمان ان خرافات کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا. چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے والد سے کہتا ہے، ابو جان آج میلے کا دن ہے، میلہ چلنا ہے. اور ابو جان بھی بڑے سیدھے اور بھولے بھالے ہوتے ہیں، ہاں بیٹا ٹھیک ہے چلو نا.
پاکٹ گرم ہے، تیاری کر لی گئی ہے، ہاں لے چلیں گے تم کو۔ مائیں بہنیں بھی جاتی۔ ابھی میں کچھ دن پہلے جامتاڑا جا رہا تھا اور میلے کا بازار اس قدر گرم دیکھا، دھرمپور کے اندر، دھرمپور میں، اور میں کہتا ہوں کہ دھرمپور کا میلہ لگتا ہے، اس میلے نے پھیل کر دیا نارائن پور کا میلہ۔ ہاں بتائیے، وہاں بھی مسلم خواتین کا نظارہ دیکھا گیا۔ چھوٹے چھوٹے میلوں میں بھی دیکھتے ہیں، میڈیم قسم کے میلوں میں بھی دیکھتے ہیں، بڑے قسم کا میلہ چاہے وہ کرندہ کا میلہ ہو یا اس کے مثل کوئی اور میلہ ہو، وہاں بھی دیکھو اپنے بھائیوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی کیا غور؟ غور کرو، غور کرتے ہوئے زندگی گزارو، حساب لو اپنی زندگی کا، اپنے عملوں کا حساب لو، انشاءاللہ کل کا حساب آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یوں ہی منمانی زندگی گزری نا تو کل قیامت کے دن کا حساب بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل۔ آج مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بارہا کہا جا رہا ہے کہ میلوں میں اپنی شرکت کو لازمی مت سمجھیے، کچھ مت سمجھیے، وہاں شرکت کرنا مستحب بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے، منع ہے، رک جائیے، مت جائیے وہاں۔ لیکن رکنے والے مسلمان ہم لوگ نہیں میرے بھائی۔ اور آج یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، آفات اور مصائب کے شکار ہیں، فتنہ و فساد کے شکار ہیں، شر و فساد اس دنیا کے اندر جب جو ہے ظاہر ہے، وجہ کیا ہے؟ انہی معصیات، انہی اللہ کی نافرمانیوں کی بنیاد پر عذابات آتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں، آفات اور بلیات سے ہم ٹکراتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا؟ میرے بھائیوں غور کرو۔ اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئیے کچھ جائزہ لیتے ہیں کہ آخر مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف کا سامنا ہمیں کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ممکن ہے کہ کسی ایک سبب کو کوئی اپنے ذہن میں رکھا ہو، ایک وجہ، لیکن کئی وجوہات ہوتی، اسباب کئی ہوتے ہیں۔ یہ مصائب، آلام، یہ پریشانیاں، سن لو، یہ ابتلا، آزمائش کا سامنا جو کرنا پڑتا ہے نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھ مجھ میں کتنی شکتی ہے، کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، اپنی قدرت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے کہ بندو دیکھو میری قدرت کا مظاہرہ کرو۔ اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو آزمائش سے دوچار کرتا ہے، ابتلا سے ان کو گزرنا پڑتا ہے میرے بھائی، آزمائشات کی گھڑیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، ہم تمہیں تمہاری زندگی میں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں میں اور جانوں میں اور پھلوں میں نقصان کر کے، کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔
کبھی بھوک کی زندگی گزرے گی، کبھی خوف کے سائے میں تمہاری زندگی کٹے گی، اور کبھی تمہاری زندگی میں جانوں کا نقصان ہو جائے گا، اموال کا بھی نقصان ہو جائے گا، تمہاری کھیتیوں کا، تمہارے پھلوں کا، ثمرات کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ لیکن ان مواقع پر اللہ رب العزت نے انسان کو آگاہ کر دیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب اور میرے نبی، ایسے کٹھن موقع سے دوچار ہونے والے لوگوں کو، جی مشکلات سے گر جانے والے لوگوں کو، مصیبتوں کی زد میں آنے والے لوگوں کو انہیں سمجھا دو کہ اگر بھوک کی زندگی بھی گزر رہی ہے، افلاس کی زندگی بھی گزر رہی ہے، خوف کے سائے میں، خوف کے تلے بھی انسان زندگی گزار رہا ہے، مرعوبیت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اور لوگوں بتا دو کہ اگر انسان کی زندگی میں مال کا نقصان ہو رہا ہے، جان کا نقصان ہو رہا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، بیوی کا انتقال ہو جائے، امی جان کا انتقال ہو جائے، والد محترم کا انتقال ہو جائے، بھائی جان کا انتقال ہو جائے، رشتہ داروں کا انتقال ہو جائے، لوگوں ایسے تمام مواقع پر صبر سے کام لیں۔ مال کا نقصان ہو جائے پھر بھی، جان کا نقصان ہو جائے پھر بھی، پھلوں کا نقصان ہو جائے پھر بھی، کھیتیوں کا نقصان ہو جائے پھر بھی، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ کس چیز کی؟ جنت کی بشارت۔ یہ ابتلا، آزمائش، مصیبتیں، سنو ایک طرح سے مت سوچو۔ کبھی انسان سوچتا ہے نا، ایک طرح سے سوچتا ہے، ایک طرح سے۔ مصیبتیں نازل ہونے کی وجوہات کئی ایک ہوتی ہیں، اسباب کئی ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں میرے بھائی، سن لو۔ کبھی کبھی یہ آفات، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، یہ سبب ہوتی ہیں لوگوں کہ انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جائے۔ غور سے سننا، انسان کی تمہیز کے لیے، انسان کی تطہیر کے لیے، انسان کو گناہوں سے دھلنے کے لیے، انسان کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے کبھی کبھی آزمائشات کا بھی چکر آتا ہے، آزمائشات سے گزرنا پڑتا ہے، مصیبت کی گھڑیاں ان کی زندگی میں آتی ہیں۔ جی ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ تمہیں اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہتا جس حالت میں تم ہو، جس حالت میں تم ہو، اللہ تعالیٰ اس حالت میں تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ برے کو اچھوں سے جدا کرنا چاہتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ میرے بھائی، یہ آفات، مصیبتیں، یہ پریشانیاں کبھی کبھی گناہوں کا کفارہ بھی ہوتی ہے۔ ذنوب جو ہوتے ہیں نا، گناہ، یہ کفاروں کا سبب ہے نا۔ یہ آزمائشات جو آتی ہے ہماری زندگی میں، کبھی کبھی ہمارے گناہوں کے کفارے میں، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، گناہوں کو مٹانے کے لیے، ہاں۔ اور مومن، سنو، مومن ہمیشہ اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے اموال کے تعلق سے آزمائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، انسان بزنس کرتا ہے نا، کاروبار کرتا ہے،
لیکن کبھی ان کے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، تو تجارت میں نقصان، مال میں آزمائے گئے۔ اور کبھی کبھی انسان کی زندگی میں اولاد چھین لی جاتی ہے۔ میرے بھائی، ہر باپ کو اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی اولاد سے بہت پیار ہوا کرتا ہے، لیکن وہ لاڈلا، وہ پیارا بچہ یا وہ ننھی منی پیاری بچی ان کی زندگی سے اٹھا لی جاتی ہے نا، بہت افسوس ہوتا ہے اس۔ اور ہر کسی کو احساس بھی ہوگا کہ اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہی انتقال کیوں نہ کر جائے، دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے میرے بھائی۔ یہ پیار ہے، پیار بچوں سے، اولاد سے۔ تو کبھی کبھی انسان اپنی اولاد کے تعلق سے بھی آزمائے جاتے ہیں، کبھی کبھی بندہ خود اپنی جان کے تعلق سے آزمائے جاتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج کرایا لیکن ٹھیک نہیں ہوا، دوسرے کے پاس گیا، وہاں بھی علاج کرایا، رقم خرچ ہوا لیکن ٹھیک نہیں ہوا۔ بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں، اولاد کے تعلق سے، اپنی جان کو بچانے کے تعلق سے، اور اپنے کاروبار کو فروغ دینے سے بڑی بڑی کٹھنائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، آزمائشات سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان سہتا ہے مگر برداشت کرتا ہے، کاروبار کے نقصان کو برداشت کرتا ہے، جانوں کے نقصان کو برداشت کرتا ہے، اپنی جان کی پریشانی کو برداشت کرتا ہے۔ جی، یہاں تک کہ کل قیامت کے دن میرے بھائی اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، درا حال کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، انہیں تعجب ہوگا کہ میں تو گناہ گار تھا، میں تو خطا کار تھا، میں تو بدکار تھا، میں تو اللہ کا نافرمان بندہ تھا، لیکن آج میرے گناہ کیسے مٹا دیے گئے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ آزمائشات کی وجہ سے دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کبھی لڑکا بیمار، کبھی لڑکی بیمار، کبھی رفیق حیات بیوی بیمار، کبھی ابا بیمار، کبھی امی بیمار، کبھی بھائی بیمار، کبھی کوئی بیمار، کبھی پڑوسی بیمار، کبھی جو ہے رشتہ دار ہمسائے لوگ بیمار۔ آدمی سہتا گیا، برداشت کرتا گیا۔ اور میرے بھائی سن لو، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا، یہ پریشانیاں جو آتی ہیں چند دنوں کے لیے، اسی لیے صبر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سیم برتو، سیم، صبر بھی کرنی ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ آفات کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان گناہ در گناہ، گناہ پر گناہ، خطاؤں پر خطا، غلط کام کو انجام دے رہا ہے، وہ خیر کی کنجی بن کر زندگی نہیں گزارتا، شر کی کنجی، نافرمانی کی کنجی، برائی کی کنجی بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ جدھر بھی جا رہا ہے برائی کو فروغ دے رہا ہے۔ ہاں بھائی، اے ٹی ایم مارنا جانتے ہو؟ نہ، نہیں جانتے اے ٹی ایم مارنا؟ اچھا، نہیں جانتے ہو؟ میں تو جانتا ہوں، اور میں اے ٹی ایم مار کر کے لاکھوں سے بھی بڑھ کر کے کروڑ پتی بن گیا چند دنوں میں، چند ایام میں۔ تو ایسا کرو، سیکھ لو، اے ٹی ایم مارنا سیکھ لو، گرو جی موجود ہے، سکھا دوں گا۔ یا ٹھیک ہے، سکھا دیجیے۔ اب اے ٹی ایم مارنا سیکھ گئے، اب بتاؤ گناہ کا کام کرو گے سزا کون بھگتے گا؟ کبھی تو سزا ملے گی نا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے لیے سزا کو نازل کر دیتا ہے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو سزا ملنی ہوتی ہے نا، اسی دنیا میں
عقوبہ کو نازل کر دیتا ہے۔ ہاں، برائی کرنے والا یہ مت سوچے کہ ہم برائی کا کام کر رہے ہیں، اے ٹی ایم تو مار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں زوال تو ہے ہی نہیں، ہمارے بچے تو بیمار نہیں ہو رہے، ہماری بیوی تو بالکل سوستھ اور سرکشت ہے۔ یاد رکھنا، اللہ جس کو چاہتا ہے نا کہ یہ بہت ہی شریر ہے اور کم بخت ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہے اس سے، جی، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اس دن کے لیے، ان کی رسی کو ڈھیل کر دیتا ہے۔ دوڑو کتنا دوڑنا ہے، چلو کتنا چلنا ہے، لیکن وہاں تمہاری دوڑ بند ہو جائے گی۔ ہاں، یہ سمجھو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہاں نہیں پکڑے گئے نا، اللہ نے تم کو نہیں چاہا، تم سے محبت نہیں ہے، سن لو، اسی لیے اللہ نے تمہاری گناہوں کی گرفت نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ چلو آؤ، یہاں پہ تمہیں سکھایا جائے گا، تمہیں بتایا جائے گا یہاں قیامت کے دن۔ ابھی دوڑ لو، دنیا کے اندر دوڑ لو اور جھانک لو، اور جو کرشمہ کرنا ہے کر لو، لیکن پتہ چل جائے گا قیامت کے دن، جزا و سزا کے دن تمہیں پورا اپنے کیے ہوئے عملوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائی، یہ بھی ذہن نشیں کرنے کی ضرورت ہے کہ آفات، بلیات، مصیبتیں کبھی کبھی حب الہی کی بنیاد پر آیا کرتی ہیں۔ اللہ بہت چاہتا ہے اس بندے کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے فلاں کے گھر میں تو صرف اب بیماری ہی بیماری، آفت ہی آفت، مصیبت ہی مصیبت، حادثہ ہی حادثہ، گھٹنا ہی گھٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو برا آدمی ہے، اس کا گھرانہ برا ہے۔ میرے بھائی، یہ فیصلہ کرنے کا اختیار تم کو نہیں ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کبھی کبھی حب الہی کی بنیاد پر آیا کرتی ہیں۔ اللہ اس بندے کو بہت چاہتا ہے، اس گھرانے کو بہت چاہتا ہے، تب جا کر کیا ہوتا ہے، اللہ آزمائشات سے گزارتا ہے کہ دیکھیں، حب الہی کا امتحان اگر لیا جائے، آزمائش میں اگر ڈالا جائے، مجھ سے جو محبت کرتا ہے اس محبت کا امتحان لیا جائے، آزمائشات میں ڈال دے، اب آزمائشات میں ڈالے جانے کے بعد محبت کا امتحان ہو جائے گا کہ محبت کس طرح کی ہے۔ تو کبھی کبھی حب الہی کی بنیاد پر یہ مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ یہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا، کبھی کبھی تربیت کا سبب بھی ہوتی ہیں۔ مشق ہوتا ہے، مشق مصیبتوں کو سہنے کا، مصیبتوں کو برداشت کرنے کا۔ اور یاد رکھنا، مصیبتیں کیا ہے بھائی، اس پر جب اتنی بڑی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور جب کہا گیا ہے کہ مصیبتوں کے ایام، مصیبتوں کے بادل بہت دنوں تک نہیں رہتے، نہیں رہنے والے، آخر چھٹ جانا ہے، تو سوچنا کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جنت میں جانا کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ جنت میں جانا کوئی آسان عمل نہیں ہے میرے بھائی، بہت مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام پاک میں ارشاد ہوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، او لوگو، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں جانا آسان ہے؟ ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جبکہ تمہارے پاس وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، اور ابھی تم نے سوچ لیا کہ جنت جائیں گے، جنت جانا اتنا آسان سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو اور اتنا آسان سمجھتے ہو جبکہ وہ حالات تمہارے ساتھ نہیں پیش آئے جو حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ پھر مزید اللہ نے فرمایا،
مستہم البأساء والضراء، ان لوگوں کو تکلیف آ پہنچی، تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئیں، وہ زلزلوں اور وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ رسول اور ان رسول پر جو لوگ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے، پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، مصیبتوں کے مناظر کو دیکھ کر وہ پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آج بھی فلسطین کا ماحول دیکھ کر آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیوں نہیں سنتا، فلسطینیوں کی کیوں نہیں سنتا، اللہ کہاں ہے، غیبی مدد کیوں نہیں کرتا۔ میرے بھائی جنت میں جانا آسان نہیں ہے، جنت میں جانا بہت مشکل ہے، مصیبتوں کی زندگی کٹے گی، گزرے گی، گھبراؤ نہیں۔ اور آؤ لوگوں، جاتے جاتے میں چند امور کو بتا دیتا ہوں کہ آج کے حالات میں ان امور کو انجام دینا ہوگا، جی ان کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ جو حالات درپیش ہیں لوگوں، ان حالات میں ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے، وہ کام سرسری طور پر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ان حالات میں صبر کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے لوگوں۔ صبر سے مشکلات چھٹتے ہیں، مشکلات کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، صبر سے مشکلات آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، سن لو صبر ہے، مصیبت کچھ بھی آئے آپ کی زندگی میں صبر کر لو۔ اور توبہ استغفار، ہم گنہگار ہیں، سبھی گنہگار ہیں، سبھی خطا کار ہیں، توبہ استغفار کرو۔ آج بارشوں کی کمی جو ہو رہی ہے، توبہ کرنا چھوڑ دیا، استغفار طلب کرنا چھوڑ دیا ہے نا۔ یہ تو چوپائے ہیں، جانور ہیں کہ جس کی وجہ سے بارش اللہ برسا دیتا ہے نا، بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ تو توبہ استغفار کرو اپنی زندگی میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے توبہ استغفار۔ اس کے بعد سنو، نماز کا اہتمام کرو۔ نماز بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اللہ کی، نماز۔ اور اسی طرح دعا بھی بہت بڑا ہتھیار ہے، دعا کو لازم پکڑو، خصوصی طور پر دعائے قنوت کو یاد کرو۔ اور دعائے قنوت اس لیے پڑھو کہ آج مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ فلسطین پر کس طرح مظالم برسائے جا رہے ہیں، مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، بچوں کی جانیں جا رہی ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، بلا رہے ہیں، بچوں کے جو ہے ہاتھ کاٹ دیے جا رہے ہیں، جی پاؤں کاٹ دیے جا رہے ہیں، مان لیجئے ملبے گرتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی، کس طرح کی مصیبتوں کا سامنا وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو دعائے قنوت میں ان حضرات کو یاد رکھو، تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرو، جی اس لیے دعائے قنوت بھی ضروری ہے، یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اور سنو، صدقہ تو خیرات ضرور دو، زکوٰۃ نکالو اپنے مال کا، صدقہ کرو، خیرات کرو اگر برکت چاہتے ہو، اگر مصیبتوں کو ٹالنا چاہتے ہو، پریشانیاں اپنی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہو۔ آج بہت پیچھے ہیں لوگ، صدقہ نہیں دیتے الا ماشاء اللہ، خیرات کرنا نہیں چاہتے الا ماشاء اللہ، روپے سے محبت ہے، بہت محبت ہے، سوچتے ہیں کہ اگر 100 روپے اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو مال تو کم پڑ جائے گا۔ ظاہری کمی کو دیکھتے ہو نا، اور مصیبتوں کو مول لیتے ہو۔ مصیبتیں ٹلیں گی انشاءاللہ، وقت کافی ہو گیا اور مجھے بھی دھنباد بھی جانا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم جميع مسلمانوں کو اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شاہراہ اسلام کے مطابق، اے اللہ نسخہ کیمیا اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ دین اسلام کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔